الکریم والسلطان القدیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل وسلم علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اچھا جی، ہم نے دیکھا تھا کہ سورہ الملک کی فضائل کیا ہیں، اس کو کب پڑھنا ہے، کیوں پڑھنا ہے، اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں کیا روایات ملتی ہیں۔ اچھا، ایک بات تو نا آپ زبانی سب یاد کر لیں۔ زبانی کیا کہ ایک تو یہ کہ اس کے بارے میں، اس سورت کے بارے میں جو نام ہے نا سورہ کا نام نہیں آیا، ٹھیک ہے، سورہ کا نام نہیں آیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات جو پہلی آیت ہے اس کے شروع کے کچھ الفاظ ہمیں تجویز کیے ایک حدیث میں۔ تو وہ حدیث کہاں ہے آپ کو؟ ترمذی میں۔ تو یہ ترمذی کی حدیث ہے، جامعہ ترمذی جو کتاب ہے حدیث کی، جو امام ترمذی نے لکھی ہے، یہ وہاں سے ہمیں ملی ہے، ٹھیک ہے۔ حقیقی طور پر یہ روایت ادھر کی ہے، جامعہ ترمذی کی، آپ لوگ زبانی اس کو پکا یاد کر لیں۔ اس کے علاوہ یہ آپ کو اور بھی چیزوں میں ملے گی، جیسے کہ فضائل القرآن، آپ نے ایک کتاب کا نام سنا ہوگا، صحیح، وہ فضائل القرآن بھی اصل میں جامع ترمذی کی روایات ہیں، لیکن اس کو کبھی کبھی انہوں نے علیحدہ بھی چھاپ دیتے ہیں، کیونکہ جامع ترمذی اوور آل بہت بڑی کتاب ہے، اوکے۔ اچھا، جامع ترمذی کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جامع ترمذی کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، اور جس نے پڑھی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ، اور اس کے اوپر محدثین نے جو کامنٹس کیے ہیں، علماء نے جو کامنٹس کیے ہیں، کہ یہ کتاب کافی ہے کہ اس میں سے ہی قرآن بھی ڈیرائیو کر لیا جائے، قرآن کی تفسیر بھی نکال لی جائے، اور حدیث کا بھی مکمل احاطہ ہو جائے، یا شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں اہم ترین، وہ اس میں سے آپ کو مل جائیں گے، یعنی کہ وہ اتنی زیادہ مفصل کتاب ہے، ٹھیک ہے، تفصیلی کتاب ہے، اور روایات اور دیگر چیزیں اس کے اندر بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ بخاری شریف کی جو بارے میں آتا ہے اور مسلم شریف کے بارے میں وہ اس سے مختلف ہے، اوکے۔ مسلم اور بخاری کا حساب کتاب تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، بہت سی ایسی چیزیں جو بخاری مسلم میں شاید نہ ملے آپ کو، لیکن یہ ہمارے جیسے انسانوں کے لیے نہیں ہے، ہم تو بالکل بگنرز ہیں نا، اور ہمارے لیے تو پھر بھی بہت کچھ ہے اس میں، لیکن وہ لوگ جو تھوڑا سا اور انٹرمیڈیٹ لیول پہ چلے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اذن ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی دی، مہلت دی، تو ہم اس کو جامع ترمذی تک انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، جیسے کہ ہماری لسٹ میں کچھ اور بھی بہت اہم کتابیں ہیں، جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دوائے شافی اور طب القلوب کے نام سے کچھ کتابیں جو ہم نے ضرور پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم تزکیہ کی بات کرتے رہتے ہیں۔ تو جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، جس کے اندر ہم نے سورہ ملک کے بارے میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی کی شفاعت کرنے کے لیے یہ ایک سورت ہے 30 آیتوں والی، تو اس کو تم پڑھا کرو۔ اب ہوا یہ کہ الفاظ کچھ یوں تھے کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے کہ جب تک سورہ الف لام میم تنزیل الکتاب، اب یہ بتاتی ہوں کون سی سورہ، اور تبارک الذی بیدہ الملک پڑھنا لیتے تھے۔ دو کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے منسوب کیا کہ جب تک ان دو صورتوں کو وہ نہیں پڑھ لیتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کر لیا، ہم نے سمجھ لیا کہ شاید سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ سونے سے پہلے کا مطلب تھا، سونے سے پہلے کا مطلب تھا کہ دن کے کسی بھی وقت میں، یا دن کے آخری حصے میں، یا کہتے ہیں نا سیکنڈ ہاف میں پڑھ لینا، اور بغیر پڑھے نہ سونا، ٹھیک ہے، دن کا معمول تھا۔ اسی طرح سے میں نے آپ لوگوں کو سورہ البقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں اس کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ وہ دن میں بھی کسی وقت پڑھی جا سکتی ہے، وہ آپ کو کفایت کریں گی، لیکن لوگوں نے سونے کا ہی اس کو بنا لیا معمول، اوکے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں ہم وہ جو دوسری اس کے اندر انہوں نے الفاظ لکھے کہ ایک اور سورت تھی جو الف لام میم تنزیل الکتاب کے نام سے ایک سورہ ہے۔ اس سورت کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ سورت جو انہوں نے، ویسے تو ایسی اور بھی صورتیں ہیں نا جو اس طرح کے الفاظ سے شروع ہوتی ہیں، ان آیات کے الفاظ کچھ ایسے ہیں، لیکن یہ سورت ہے سورہ السجدہ، اوکے۔ اب آپ لوگوں کے پاس اگر سامنے مصحف رکھا ہے، جو کہ ہونا چاہیے، اس لیے کیونکہ ہم تو تجوید پڑھنے کے لیے آئے نا آج کلاس میں، تو مصحف تو ہونا ہی چاہیے۔ اگر آپ اس سورت کو بھی کھول کر دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ اس سورت کی آیات بھی 30 ہیں۔ سورہ السجدہ، ایک ہے حامیم سجدہ، اور ایک ہے السجدہ، اوکے، سورہ سجدہ جس کو کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے۔
اب جامعہ ترمذی میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ صورتیں 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. ہمیں ایک دوسری روایت سے دوسری حدیث کی کتاب میں ملتی ہے کہ اس صورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے. رات کی نمازیں کون سی ہو سکتی ہیں؟ عشاء کی نماز ہوتی ہے رات کی. اور عشاء کی نمازوں کا کیا مطلب ہے؟ نہیں نہیں نہیں، فجر کی نہیں، عشاء کی ہی نماز. آم، رات کی نمازوں سے مراد ہے کہ فرض، سنت یا دیگر نوافل، ٹھیک ہے، اس کے اندر کچھ کچھ حصہ پڑھا کرتے تھے. یا پھر تہجد، تہجد میں، ٹھیک ہے. تو ان 2 صورتوں کو ہم نے اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے. یا پھر فریکوینٹلی پڑھنے والی جو صورتیں ہوتی ہیں نا، ان میں یہ ہمارے معمول میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہو گئی فضائل کے اعتبار سے. پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اس سورہ کو شروعات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اپنے آپ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اپنی ذات بابرکت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بہت ہی بابرکت ہے وہ، الذی وہ جس نے بیدہ الملک جس کے ہاتھوں میں ساری اتھارٹی ہے، الملک ہے، ملکیت ہے ہر چیز کی، یا پھر کنگڈم ہے، کنگڈم شپ جس کو کہتے ہیں. وہ ہوا، اور وہ کون ہے، علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر، علی اوپر، کلی تمام، شیء تمام چیزوں کے اوپر، قدیر ہے قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے، قادر. ٹھیک ہے، قدیر الگ ہوتا ہے لفظ، قادر الگ ہوتا ہے، لیکن اردو میں ہم اگر اس کو ایکسپلین کریں گے تو قادر کا لفظ اردو کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، قادر جو ہے عربی میں، اور اللہ سبحانہ کا نام بھی ہے قادر. ہو گیا. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں، ایک تو لفظ برکت کا، ٹھیک ہے، تبارک الذی، اور پھر بیدہ الملک، اور اپنے ہاتھوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں، ہاتھوں میں ہے اللہ کے ملکیت. پھر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے ہاتھوں کے بیان میں کیا کیا ہمیں سمجھایا ہے، یا کیا کیا انفارمیشن ہے جو ہم تک آئی ہے کہ اللہ کے ہاتھوں میں کیا کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میرے سیدھے ہاتھ میں، اللہ کا جو سیدھا ہاتھ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سیدھا ہاتھ، جب قیامت آئے گی تو 7 آسمان اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے سیدھے ہاتھ کی مٹھی میں سمیٹ کر بند کر لیں گے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بیان ہوتا ہے، اور یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی حدیث میں. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بھی قرآن میں مختلف مقامات پر اس چیز کو بیان کیا. دوسرے نمبر پر ہمیں ہاتھ کے اعتبار سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ہے، اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پر، مومنوں کی جماعت پر. اوکے. تیسرے نمبر پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہاتھوں کی 2 انگلیوں کے درمیان میں تمام لوگوں کے دلوں کی اتھارٹی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ 2 انگلیوں کو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ قریب کر دے تو دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر علیحدہ کر دیں تو تفریق پیدا ہو جاتی ہے، فرق آ جاتا ہے دلوں میں. ٹھیک ہے، یہ 3 مختلف ہمیں روایات ملتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھوں کے بارے میں. اب یہ تو سمجھ آ گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، کس طرح کے ہیں یہ نہیں مانتے ہمیں معلوم. پھر سیدھا ہاتھ ہے تو اس کا مطلب الٹے پہ بھی کچھ ہاتھ ہے، ہم جانتے ہیں ایک ہے، یا جس کو ہم ہاتھ کہتے ہیں وہی ویسے ہی ہیں، یا وہ کچھ اور ہیں، ہم کچھ بھی نہیں جانتے. ہاں، سوائے اس کے کہ جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑا کچھ بتا دیا. اب اس میں ایک تو یہ کہ ہماری علم کی بھی کمی ہوتی ہے، لیکن دوسرا نمبر یہ کہ ہمارا جو ادراک ہے نا، ہمارا کمپریہینڈ کرنے کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو صلاحیت دی ہے وہ بھی لمیٹڈ ہے. ہم بس وہی کچھ سوچ سکتے ہیں جو ہم نے کبھی دیکھا ہو، سنا ہو. ہمارا دماغ انہی چیزوں کو پروسیس کرتا ہے جس کو کسی حد تک ہم امیجن کر سکیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ذات ہے ہم اس کو امیجن اس لیے نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز دیکھی ہی نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھی. کیوں نہیں دیکھی؟ کوئی بتائے گا اللہ کی مثال کی کوئی چیز ہم نے کوئی کیوں نہیں دیکھی ہے؟ لیکن اتنا کچھ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان کیا، تو پھر کیوں نہیں ہم امیجن کر پاتے؟ اس کا جواب ہے کسی کے پاس کہ اللہ کے مثل کوئی چیز ہم امیجن کیوں نہیں کر پاتے؟
بتائیے. ہاں ایک ہے، کوئی بات نہیں، سورج بھی ایک ہے. پھر ایکسپلین کریں اپنے آنسر کو. ہو سکتا ہے آپ کے پاس آنسر ہو اور ابھی سمجھ نہیں آ رہا مجھے پورا. اللہ کے مثل کسی بھی چیز کو ہمارا دماغ امیجن کیوں نہیں کر پاتا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے ہم نے کوئی کنٹری نہیں دیکھا، ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں، سوچ لیتے ہیں. کوئی چیز ہے، کوئی نئی ٹیکنالوجی، اس کے بارے میں ہم سوچ لیتے ہیں، سوچ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سوچ کیوں نہیں سکتے؟ جی سنا بتائیں. ہم اللہ تعالیٰ کو امیجن اس لیے نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا جو دیدار ہے وہ جنتیوں کے لیے جو ہے اور روز محشر کے لیے جو ہے وہ رکھ دی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک تحفہ ہے اس طور ہوں پہ. اور ویسے جس چیز کو ہم جس طرح ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امیجن نہیں کر پاتے ہیں، ان کے بارے میں سنا ہے، جیسے ہم سنتے ہیں کہ ان کے بال ایسے ہوئے، لیکن ہم وہ کیونکہ ہم اس وقت میں اس جگہ میں موجود نہیں تھے، اس لیے ہم ہوں جو ہے بن دیکھے اللہ سے اور اللہ کے نبی سے جو ہے وہ ہم محبت کرتے ہیں. اور ہم یہ خیال، میرا اپنا خیال ہے، میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کو جو ہے نا وہ جنتوں کے لیے وقف کر دیا. اور جب اللہ تعالیٰ روزے میدان حشر سے جاتے تب وہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار، اس سے پہلے صحیح نہیں. ہے. نہیں لیکن ہم ابھی دنیا میں ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں تھوڑے تھوڑے ٹیزر دے دیے ہمیں قرآن میں، حدیث میں. تو ہم سوچ کیوں نہیں پا رہے جب ٹیزر بھی دے دیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ ہاتھ ہے میرے، میں دیکھتا ہوں، میں ساتھ ہوں، یا میں بہت اونچے عرش پر بیٹھا ہوں. یہ تمام چیزوں کے بارے میں ہم سوچ کیوں نہیں پا رہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کل اللہ وعد اللہ صبر اللہ بھی علی ولابی ولد ولابی کلّہ کفوا احد. جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا نہ بے کسی سے جلا ہو. یہ بچے میرے بھی کوشچن کرتے ہیں کہ اللہ کو یہ ابھی کل پرسوں ہی میرا بچہ عرفہ یا حساب میں سے کوئی کوشچن کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کب پیدا ہوئے. ہاں اور بالکل بالکل. اور اللہ تعالیٰ کب پیدا ہوئے تھے اور عبداللہ کر رہا تھا. اور ایک اور کوشچن اس نے بڑا کیا مجھ سے اور میں بالکل اسپیچ لیس ہو گئی. اور میں نے کہا کہ بیٹا مجھے نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم نا اس طرح کے کوشچن. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ نہ میں جنا ہوں، نہ میں نے کسی کو پیدا کیا، اور نہ میں کسی سے پیدا ہوں. جب اللہ تعالیٰ خود ہی ہر چیز کی کرتے تھے تو ہم نہیں امیجن کر پاتے. ہماری صحیح، سوچ جو ہے وہ بہت محدود ہے. بالکل صحیح ہے، ہماری سوچ محدود ہے. ایک یہ آنسر بہت زبردست، بالکل ویری گڈ، کہ ہماری سوچ محدود ہے. ایک چیز. اب دوسرا آنسر دیکھیے گا، یہ مکمل آنسر نہیں ہے. صحیح، اب میں بتاتی ہوں دوسرا آنسر. یہاں پہ انم نے بھی لکھا ہے کہ اللہ جیسی کوئی موجود ہی نہیں، وہ واحد ہے، لیکن اللہ کی قدرت میں اس کی مختلف تخلیق میں غور کر کے اس کی ذات کا رعب محسوس کر سکتے ہیں، جیسے سورہ ملک میں ہی تخلیق پہ غور و فکر کا حکم ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز موجود نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہی ہیں انم. بالکل صحیح. میں نے سوال میں بھی یہ لفظ کہا کہ اللہ کی مثل ہم کوئی چیز امیجن کیوں نہیں کر پاتے، کیونکہ اللہ سبحانہ لگا کہ میری مثال کا تو کچھ ہے ہی نہیں. اللہ کی مثال کا کچھ ہے ہی نہیں جس کو ہم بولیں کہ ہاں اس سے قریب تر ہو سکتے ہیں اللہ سبحانہ، اس کی طرح ہوں گے. ٹھیک ہے، یا فلاں چیز کی طرح، یا فلاں سائز کے ہوں گے. کوئی چیز ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ نے کہا کہ میری مثال کا کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، لا مثل شیء، کہ کوئی شے اللہ کی مثل کی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑے مختلف مقامات پر الگ الگ الفاظ میں بیان کیا، لیکن لفظ مثل کا ہی استعمال کیا. ٹھیک ہے، یہ اس کا کمپریہنسو آنسر تھا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم علم کی طرف آتے ہیں نا تو بہت ساری چیزیں ہمارا دماغ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جب بیان کیا سورہ البقرہ میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دماغ ہمیں دیا، چل بھی رہا ہے، اس میں ریزننگ بھی ہو رہی ہے، لاجکس بھی آ رہی ہے، لیکن ایک جامع آنسر آنے کے لیے نا اس کا علم کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس 4-5 کلاسز آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ 5ویں کلاس کے بچے سے جو آنسر ایکسپیکٹ کریں گے وہ آپ گریڈ 1 کے بچے سے وہ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے. وہ پہلے صرف اور صرف 2-4 فلیش کارڈز کے ذریعے چیزوں کو پہچانے گا اور بتائے گا. ٹھیک ہے نا، ریلیٹ کر لے گا. لیکن گریڈ 5 کا بچہ جو ہے نا وہ ایک پراپر سینٹینس میں اس کو پٹ کر کے آپ کو دے دے گا. ٹھیک ہے نا، کہ واٹ از اے ریکٹینگل وہ بتا دے گا، یہ ہوتا ہے ریکٹینگل.
اور لیکن اگر آپ گریڈ 1 کے بچے سے پوچھیں گے ریکٹینگل، وہ شاید ڈرا کر کے دے دے کہ دس از ریکٹینگل، لیکن ہم پوچھیں گے ایکسپلین کرو، تو وہ ایکسپلین اس کو نہیں کر پائے گا. صحیح ہے. تو علم کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ؟ علم جو ہے نا ہمارے دماغ کے خانوں میں جو جو چیزیں صحیح فٹ ہونی چاہیے نا، پزلز، وہ صحیح جگہ پر رکھ دیتا ہے. اب ہمیں چاہیے کچھ تو ہم اس شیلف میں جاتے ہیں نکال لیتے ہیں. یہ علم کے ساتھ ہوتا ہے. علم کا فائدہ یہ بہت بڑا فائدہ ہے. ٹھیک ہے، 1 منٹ. اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی، تو علم جو ہے ہماری ہر چیز کو جو کہ بکھری ہوتی ہے نا اس کو آرگنائز کر دیتا ہے. اچھا، بکھری کس کی ہوگی؟ جو کہ سوچنے سمجھنے والا بندہ ہے، تھوڑا سا عقل مند ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ اس کو تھوڑی بہت سوچنے کی صلاحیت دی ہے، غور کرنے کی صلاحیت دی ہے. لیکن جن لوگوں کے پاس اس چیز کی سینس نہیں ہوتی یا بہت انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے، ان کو بھی علم فائدہ دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، علم بڑے فائدے کی چیز ہے. صحیح. انٹیلیجنس جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی شخص اس سے فائدہ اٹھا سکے یا ہر کوئی انٹیلیجنٹ ہو. لیکن علم جو ہے نا انٹیلیجنٹ اور نان انٹیلیجنٹ اور ایوریج ہر طرح کے بندے کو ایک طریقے سے سمجھنے کے ریسورسز فراہم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت اہم چیز ہے. تو یاد رکھیے گا کہ ابھی یہ جو ہم سوال جواب کرتے ہیں نا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے معلوم بھی ہو، تو کسی کے جواب سے وہ چیز ایک طرف اکٹھی ہو جاتی ہے طریقے سے. یا پھر ہو سکتا ہے ہمیں معلوم نہ ہو، یا ہو سکتا ہے ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ پہلے کیا چیز سوچنی ہے، دوسری دفعہ کیا چیز سوچنی ہے. اکثر ہی میں سوال اسی قسم کے کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اور جو لوگ مطلب ہمارے جو میرے دوسرے بیچز کے جو لوگ ہیں نا، اگر وہ ہمارے ان سوالوں کو سنے تو ان کو لگے گا کہ ابھی ہم تو بہت بگنر لیول پہ ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ پڑھ کر ہم نے کافی سال گزارے، آگے نکل گئے وہ، اور وہ اب دوسری چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان ساری چیزوں کو سوچ سمجھ کر آگے چلنا، یہ بھی ایک علم کا ہی حصہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر دیتے ہیں. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے مومنوں کی جماعت پر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے کہاں پر؟ جہاں پر اللہ کے ذکر کی محفل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم پہلے بھی حدیث میں پڑھ چکے ہیں. اب ہم غور کریں گے آج لفظ تبارک پر. لفظ تبارک کا کیا مطلب ہے؟ لفظ تبارک کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کا ثابت ہونا. ٹھیک ہے. ہم سمجھتے ہیں برکت کا مطلب ہے کہ کوئی چیز زیادہ ہو جائے گی. ایسے ہی ہے برکت کا مطلب. ہم سمجھتے ہیں برکت میں برکت زیادہ ہو جائے گی. برکت کا مطلب آج سمجھ لیجئے کیا ہے. 2 چیزیں. برکت کا مطلب ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر جو پازیٹیو اینگل ہے اس سے فائدہ اٹھانا کے قابل ہو جائیں گے آپ. اور دوسرے نمبر پر اس چیز کے اندر جو کچھ بھی جتنا بھی ہے نا وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گی. کافی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کفایت کر جائے گی آپ کو. جتنی بھی تھوڑی ہے زیادہ ہے وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گی، آپ اس سے سیٹسفائی ہو جائیں گے. اور اس کے برعکس ہم سمجھتے ہیں کہ برکت کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہو جانا. کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنی نیند سے پرابلم ہے، زیادہ سونے میں یا کم سونے میں، سارے حالات میں آپ اگر نیند کے بارے میں یہ دعا کریں گے یا اللہ میری نیند میں برکت دے، وہ شخص جو زیادہ سوتا ہے وہ بھی، اور وہ شخص جو کم سوتا ہے وہ بھی، یہ دعا کسٹمائز ہو جائے گی اس بندے کی سچویشن کے لحاظ سے. یہ سیم دعا اگر آپ کی آج نیند کم تھی، آپ نے کم سویا، لیکن آپ یہ دعا کرتے ہیں نیند کے بارے میں، اور کل آپ زیادہ سوئے لیکن دعا کی برکت کی آپ نیند کی برکت کی دعا کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا کریں گے؟ کم کو زیادہ، زیادہ کو کم کر دیں گے. ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی آپ کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کے لیے کفایت ہو جائے گی، فائدہ ہو جائے گا آپ کو. ٹھیک ہو گیا. تو برکت کا یہ مطلب ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکت کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر خیر کے بنانے والے ہیں، ہر خیر کے مالک ہیں، ہر خیر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھوالے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر بانٹنے والے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اس کا بہت اہم مطلب ہے
لفظ تبارک الذی سے ہی شروع ہوتا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں، تبارک والا پارا، تبارک والا جز، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا ہم. اچھا جی، تو برکت کے ان معنوں کو جان لینے کے بعد تو ان معنوں کو جان لینے کے بعد برکت کے ہمارے پاس کیا کیا اور چیزیں ذہن میں آ، کھڑی ہو جاتی ہے نا، کہ ہمیں پھر کن کن چیزوں میں برکت کی دعا کرنی چاہیے. صحیح ہے، اب برکت کا جو مفہوم ہے نا وہ بہت وسیع ہو گیا. اوکے. اچھا جی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے برکت کی مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کام کیا جائے اس میں متوقع زیادہ سے زیادہ فائدہ ہونے کا نام برکت ہے. ابھی آپ کو میں نے یہی بتایا نا، ٹھیک ہے، بشرط یہ کہ کام خیر کا پہلو رکھتا ہو، اور جس چیز میں یہ خیر کا پہلو بار آور ثابت ہو وہ مبارک ہے. ابھی میں نے آپ کو مثال کیا دی، نیند کی مثال دی. صحیح ہے، جتنی نیند آپ کو درکار ہے آپ کے جسم کو، اتنی آپ کے لیے ہو جائے گی پوری، اور جب آپ اٹھیں گے تو آپ یو ول فیل فریش. ٹھیک ہے، مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی. اچھا، یہ نیند کا جو مسئلہ ہے نا، اس کو اگر ہم پورے ایک سیشن پہ بھی ڈسکس کریں نا، شرعی اعتبار سے، قرآن کے روحانی اعتبار سے، یہ بڑا اہم ایک پہلو ہے، اور میڈیکل اعتبار سے بھی. سب کیا بولتے ہیں، 7 گھنٹے کی نیند، 8 گھنٹے کی نیند، 7 گھنٹے کی نیند، 8 گھنٹے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ وہی والی بات ہے کہ وہ ایک ہی اسٹینسل رکھ کے ہر کسی کے اوپر نہیں آپ چلا سکتے، ایسا نہیں ہے. کسی شخص کو کسی کبھی کچھ نیند چاہیے ہوتی، کسی شخص کو، اسی شخص کو کسی اور وقت کوئی اور ٹائپ کی نیند چاہیے ہوتی ہے. کسی کو ایک فوکس والی 2 گھنٹے کی نیند چاہیے، اور کسی کو نو پرابلم نیپ چاہیے اس کو، بے شک وہ شور شرابے میں ہو جائے. اسی شخص کو ہو سکتا ہے کہ ایج 30 میں اس کے پاس بیبی ہوا ہے تو اس کو زیادہ نیند چاہیے عورت کو، اور مردوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اور کسی وقت وہ جو ہے 2 گھنٹے کی، 3 گھنٹے کی، یا 5 گھنٹے کی نیند کے بعد بھی بہت فریش ہوگی. ٹھیک ہے، یہ ویری کرتا ہے ڈے ٹو ڈے. پھر یہ کہ آپ نے کھانا وغیرہ کیا کھایا، آپ کا نیوٹریشنل ویلیو کیا تھا، آپ کا مینٹل ایگزرشن کیا تھی، آپ لوگوں نے کیا کیا کام کیا، ان تمام چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیند کیسی ہے. تو یہ بہرحال یہ تو ایک بات سے بات نکل کے انڈائریکٹ بات ہے کہ برکت اور نیند کا کیا تعلق ہو سکتا ہے. یہ کیونکہ بڑا آن گوئنگ ایشو ہے، ہر شخص اس سے سفر کر رہا ہے کسی نہ کسی، یا زیادہ سے یا کم سے. اور جتنی بھی نیند آتی ہے اس کو ان کو لگتا ہے کہ ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، تو آپ نے یہ دعا کرنی ہے اپنے لیے کہ یا اللہ میری نیند میں برکت عطا فرما. اب میں نے یہ بتایا اس لیے کیونکہ یہ دعا لوگ کرتے نہیں ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے ایسی دعا کی تو میری نیند تو بڑھ جائے گی. پچھلے دنوں کوئی بات ہو رہی تھی تو ہم لوگ سب فیملی میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نیند میں برکت کی دعا اس کو کسی نے دی ہوئی ہے، کسی کے بارے میں بات ہو رہی تھی. تو نیند میں برکت کی دعا سے مطلب تھا، اچھا ہاں ہاں میں نیند میں برکت کی دعا کرتا ہوں، انہوں نے کہا. تو انہوں نے کہا ہاں، تو تمہاری جو نیند دیکھ کر ہی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ تمہاری کسی نے نیند کی برکت کی دعا کی ہوئی ہے. انہیں یہ نہیں معلوم کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سوتا بہت ہے، اور برکت کا مطلب انہیں معلوم نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو اگر ہم نے دعا کی برکت کی، تو ہم کیونکہ علم کے ذریعے ہم پہچان گئے لفظ برکت کو، تو لہٰذا اب ہم کیا کریں گے، اس کو اپنے فائدے میں استعمال کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات برکت والی ہے، تو کیا ہے، خیر ہی خیر ہے. اور کیا، میکسیمم خیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ہم اٹھا سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میری ذات کیا ہے، برکت والی ہے. کیوں؟ کیونکہ بیدہ الملک، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز کی ڈومینین ہے، کنگڈم ہے، سلطنت ہے، اتھارٹی ہے. پھر آگے دیکھیے گا کہ اور تبارک کا لفظ اللہ تعالیٰ سے مختص ہے، اور صرف ان خیر کے کاموں کے لیے آتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہے. اس آیت میں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر ایک چیز کو جس بہتر مقصد کے لیے پیدا فرمایا تھا، وہ چونکہ بدرجہ اتم وہ مقصد پورا کر رہی ہے، لہٰذا اللہ کی ذات تبارک یعنی بابرکت ہوئی.
ٹھیک ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ہمیں سورج کی روشنی چاہیے، ایک سورج چاہیے، اس کی روشنی چاہیے، سردیوں میں اتنی، گرمیوں میں اتنی، اور کتنے گھنٹوں کے لیے چاہیے، اس کی انٹینسٹی کیا ہونی چاہیے، کس کنٹری میں کس انٹینسٹی کی آنی چاہیے، یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ڈیسائیڈ کر کے اس کو ویسے ہی ایگزیکیوٹ بھی کر دیا۔ پھر چاند چاہیے، 14 دن ہوگا، 15ویں دن ایسے ہوگا، ایک دن نہیں ہوگا، باقی کے دن ہوگا، اس کا کیا فرق پڑتا ہے سمندر پر، ٹائڈس پر، ویوز پر، انسانی جسم پر، انسانی خون کی دورانیے پر۔ اگر آپ نہیں جانتے تو بتا دیتی ہوں میں کہ چاند کی تاریخوں سے چاند کا چڑھنا، چاند کا کم ہونا، اس کا تعلق آپ کے جسم اور اس کے خون، اور خون کے علاوہ ایک اور سسٹم ہوتا ہے ہمارے جسم میں، وہ اس کو کہتے ہیں ہم لمفیٹک سسٹم، ٹھیک ہے، اس پر بہت اثر ہوتا ہے، اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حجامہ کیا جاتا ہے تو چاند کی تاریخیں دیکھی جاتی ہیں۔ اوکے، اس کو تھوڑا سرچ بھی کریں گے آپ تو آپ کو بہت انٹرسٹنگ پہلو ملیں گے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کیا برکت کا نظام ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاند کے حوالے سے، ہمارے اسلامی مہینے ہیں، چاند کی تاریخوں کے لحاظ سے کبھی وہ 30 ہوتے ہیں، کبھی 29 ہوتے ہیں، اور ہمیشہ ایک سے نہیں ہوتے۔ بالکل بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی اکتوبر کا مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، یا ستمبر کے مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، اکتوبر کے مہینے میں 31 دن ہوتے ہیں۔ ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن چاند کی جو مہینے یا اسلامی مہینوں میں ہر سال ایسا نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں کہ رمضان میں اگر 29 تھے تو اگلی دفعہ بھی 29 ہی ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ 30 ہو جائیں، یا ہو سکتا ہے پچھلے 4 سال سے مسلسل 29 ہی تھے، ٹھیک ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ بے شک اللہ سبحانہ نے ہر چیز کا ایک سائیکل بنایا ہوا ہے، اس کی ایک سائنٹیفک ایکسپلینیشن بھی ہے، لیکن جو حقیقی حکمت ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ لفظ جو تبارک ہے یہ اسی کو سگنیفائی کرتا ہے۔ پھر یہ کہ الملک، یہاں پر لفظ ہے الملک، ملک نہیں ہے، الملک، خاص اتھارٹی، ٹھیک ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ الف لام کے ساتھ جب کوئی چیز آ جائے گی تو وہ خاص ہے، اور انشاءاللہ ہم جو ہے اس ہفتے کے تقریباً اگلے سے اگلے ہفتے میں ہمارا جو ہے ڈے، ٹیوزڈے کے ڈے کو انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے بیسک عربک گرامر بھی شروع کر رہے ہیں، اور یہ دیگر اور تمام سبجیکٹس کی طرح یہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے فری ہے۔ ہم نے ایک اسپیشل انسٹرکٹر کو انوائٹ کیا ہے، وہ آپ کو 20 to 30 منٹس آپ کو یہاں پر سکھائیں گی انشاءاللہ، بیسک عربی گرامر، اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جو بہت ساری چیزیں جو ہم تدبر میں ہم سیکھتے رہتے ہیں، اس کا تعلق گرامر سے کتنا گہرا بن جاتا ہے، اور کتنا مزہ آئے گا آپ کو، اتنی گہرائی میں سمجھ میں آئے گی کہ آپ کہیں ابن تفسیر میں جانے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر جب آپ مختلف تفاسیر کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گی کہ انہوں نے یہ مطلب اس کا کیوں نکالا ہے، فلاں مفسر نے یہ مطلب کیوں نکالا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال گرامر کا تعلق اس کی ٹرانسلیشن اور اس کی ایکسپلینیشن سے بہت گہرا ہے۔ تو لفظ الملک میں کیونکہ الف لام آ گیا تو ایک خاص قسم کی ڈومینین اتھارٹی کی بات ہو رہی ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز پر مکمل بادشاہت، حکومت اور اختیار۔ بادشاہت کا کیا مطلب ہے کہ جو ایلیٹ لیول ہے وہ اللہ کا ہے۔ حکومت کیا ہے کہ اوور آل جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احاطہ ہے، آکوپائی کیا ہوا اللہ نے۔ اور اختیار اتھارٹی کو کہتے ہیں، جب چاہیں کوئی چیز سرکا دے، جب چاہیں کوئی چیز روک دے یا بھیج دے، ٹھیک ہے۔ اور ایسی قدرت کہ کوئی چیز بھی اللہ کے حکم کے سامنے دم نہیں مار سکتی، صحیح ہے۔ اب اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی چیز کا حکم ایسا رکھ دیا ہے کہ نہیں یہ فلاں سیڈ جو ہے وہ پھٹے گا ہی پھٹے گا، اور اس میں سے پلانٹ نکلے گا ہی نکلے گا، ضروری نہیں ہوتا۔ آپ خود اپنے گھر میں یہ لا کر دیکھ لیں، ہیلدی سوئل ڈالیں، ہیلدی پانی ڈالیں اس کے اندر، اچھی اس کو لائٹ بھی دیں، ضروری نہیں کہ وہ 5 سیڈ میں سے 5 کے 5 ہیلدی پلانٹ دیں گے، اللہ کی مرضی ہوگی، ٹھیک ہے۔ حالانکہ آپ نے اپنی طرف سے کیئرفل سلیکشن کی تھی، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایونچولی تو اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ، اور دوسرا ہے کہ آیت نمبر 2 میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں بتایا تھا کہ الذی خلق الموت والحیات، اور وہی ہے کہ جس نے خلق یعنی کہ تخلیق کی موت اور حیات، زندگی اور موت، الموت اور الحیات۔ الحیات اور الموت کا مطلب ہے کہ الموت آخری والی جو موت آئے گی نا، جب کہ مر جائیں گے سب، ٹھیک ہے، ہر شخص کو ایک موت آنی ہے، اس موت، خاص موت کی بات ہو رہی ہے۔ اور الحیات کا مطلب ہے جو آپ جب پہلی سانس لیتے ہیں، ماں کے پیٹ سے جب جنم لیتے ہیں، اس زندگی کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا۔
اور لیبلوکم اس لیے بنایا تاکہ تم کو مبتلا کرے اور تمہیں ٹرائی کرے، ایکم کہ تم میں سے کون احسن ہے، تم میں سے کون بہترین ہے عملہ اپنے اعمال میں، وہ العزیز الغفور، اللہ سبحانہ تعالیٰ عزیز بھی ہے اور الغفور بھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اتھارٹی میں ہے، ہائی رینک میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ العزیز ہے تو الغفور بھی ہے پھر، ٹھیک ہے، ہائی اتھارٹی میں ہے، ہائی ڈیزگنیشن، ہائی پوزیشن پہ ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بخشش کے لیے بھی بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بخشش کو قبول کرتے ہیں اگر آپ بخشش مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، یہ دو آیات بہت اہم ہے، آگے بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کچھ بہت مختلف سے الفاظ ملیں گے، جیسے کہ اب اگلی آیت میں آپ کو ایک لفظ ملے گا تفاوت، تو آپ میں سے جنہوں نے میرے ساتھ صبح والی کلاسز میں اس کا تفسیر کی ہوئی ہے وہ جانتے ہیں کہ تفاوت کو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ریلیٹ کیا تھا ہم نے لفظ فوت ہو جانے سے، ٹھیک ہے، ہم جب کہتے ہیں نا کوئی شخص فوت ہو گیا تو کیا ہوتا ہے، کہاں چلا جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، فوت کا مطلب ہوتا ہے دور چلے جانا، اس طرح سے دور چلے جانا کہ اب واپس نہیں آئے گا، بالکل ہی ہمارے ہاتھوں سے دور چلے جانا، ہاتھوں سے نکل جانا، ٹھیک ہے، تو فوت کا مطلب اور تفاوت یہ ایک بہت ڈفرنٹ سا لفظ ہے جو آپ کو ملے گا، تفاوت قرآن کے اتنے عام ریپیٹ ہونے والے ورڈز میں سے یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر ایک لفظ آئے گا تارو، آیت نمبر 3 میں بار بار آیا ہے، ما تارو، ہل تارو، ٹھیک ہے، تارو کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، تم دیکھو گے، اوکے، دیکھنا، پھر بصر ایک لفظ ہے فرجع البصر، بصر آنکھوں کی بینائی کو ہی کہتے ہیں، یا جو سینس ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آنکھوں میں جو سینس دی ہے دیکھنے کی اس کو کہا جاتا ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم یہ دیکھو گے کہ جو کچھ اللہ نے تمہارا لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی الرحمن سلیکٹ کیا ہے یہاں پر کہ الرحمن نے جو کچھ بھی خلق کیا تخلیق کیا ہے تم دیکھو گے ما ترى فی خلق الرحمن کہ اللہ کی خلق میں دیکھو گے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا خدا کی خلق ہے، خلق خدا ہے، خدا کی کریشنز کو کہتے ہیں، من تفاوت، کوئی ایسی چیز نہیں دیکھو گے جو بے ڈھنگی ہو، ٹھیک ہے، فرجع البصر هل ترى من فطور، اور اگر آسمان کو دیکھو گے نا تو تمہیں کیا ملے گا کہ اس میں کوئی بھی بیچ میں کریک نظر نہیں آئے گا، هل ترى من فطور، کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے، فطور فاطر سے نکلا ہے، فاطر فطرت کے مطابق پہلی اسکریچ سے کوئی چیز بنانا، ٹھیک ہے، اسکریچ سے ایک چیز ہے ہی نہیں، اس کی کوئی چیز ہی نہیں موجود، اس کا کوئی انگریڈینٹ بھی نہیں موجود، ادھر سے کسی چیز کو پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، اللہ فاطر السماوات والارض، ٹھیک ہے، فاطر بنایا یعنی کہ اللہ سبحانہ نے آسمان اور زمین بنائے، وہ پہلے کبھی تھے ہی نہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا پہلے ایک ڈیزائن بنایا، ایک آئیڈیا بنایا، کہتے ہیں نا ہم اس کو پہلے آئیڈیا کو کنسیو کیا کہ آسمان کہوں گا اس کو جو کہ اوپر کی طرف ہوگا اور وہ ایسا ہوگا، پھر زمین ہوگی ایسی جو کہ نیچے کی طرف ہوگی، اس پہ لوگ کھڑے ہو سکے، اس میں گریوٹی ہوگی، وہ سخت ہوگی، آسمان فلا اتنی دور ہوگا، اس کی فطرت آسمان میں جو ہے وہ سیارے ہوں گے، ستارے ہوں گے، اور روشنی پڑے گی تو ایسا لگے گا، روشنی چلی جائے گی تو رات ہو جائے گی، اندھیرا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی فطرت بھی بنائی، پھر اس کے انگریڈینٹس اس کو بنانے کے لیے جو کچھ بھی تخلیق کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنانے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو ہم کہتے ہیں اللہ فاطر السماوات والارض، اوکے، تو یہ لفظ فطور وہیں سے نکلا، بہرحال اس کا جو انشاءاللہ تھوڑا سا ہم اور تدبر کریں گے، ہماری آج کی ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ ہے آیت نمبر 11 سے آگے ہم نے 20 تک اس کی تجوید کرنی ہے، تو ہم نے پچھلی آیت کی تھی وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، آپ میں سے جن لوگوں نے مجھے یہ بھیجا تھا نا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نَعْقِلُ میں لام واو کو لمبا نہیں کریں اور ما کننا کو لمبا کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا لاسٹ تھوڑا سا ریکیپ ہو گیا، آگے چلتے ہم فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ،
فاعترفوا میں فا اور الف لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے، اگنور کر دیں گے، اس لیے کیونکہ الف کے بعد جو عین ہے وہ اس وقت اہم ہو گیا ہے، اس کے اوپر جزم لگا ہوا ہے یعنی کہ سکون لگا ہوا ہے، ہمیں اس کو فوراً فا سے جوائن کرنا ہے. تو اب فا جو میں بول رہی ہوں نا فا، وہ میں الف کی وجہ سے نہیں لمبا کر رہی ہوں، وہ آئین کی وجہ سے کر رہی ہوں میں، اور لمبا نہیں کر رہی میں، آئین کو حلق میں لے کر جا رہی ہوں. تو یہ فا نہیں ہے، یہ ہے فا، اسمائلی فیس کا فا را، را موٹا ہے تا باریک ہے، فاعترفو، فا پیش واو فو، فاعترفو بذنبہم. اب ذال اور نون با آ گیا، ٹھیک ہے. نون کو کیا کرتے ہیں جب نون ساکن ہوتا ہے، نون ساکن کے بعد با متحرک آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں، ہم نے پڑھا ہوا ہے یہ رول. نون ساکن کے بعد با متحرک آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں، انقلاب. جی اقلاب. تو اس میں اقلاب میں کیا کرتے ہیں، نون ساکن کی آواز کو میم میں تبدیل کر دیتے ہیں. اوکے. کتنی دیر کے لیے، دو دو حرکات کے برابر. ویری گڈ، بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ تبارک اللہ. فاعترفوا بذنبہم، لازم آپ نے اسمائلی فیس بنا کر ہونٹوں کو دبا کر ناک میں سے، ناک کا جو نیزل کیوٹی ہے نا خیشوم، وہاں سے آواز نکالیں گے. بذنبہم، بذنبہم نہیں بولیں گے، ذنبہم میں اور ذنبہم میں فرق ہے. اسمائلی فیس بنا کر ہونٹوں کو دبا کر اسٹریٹ لائن میں پیچھے کریں گے تو اقلاب ہو جائے گا. اور جیسے ابھی یہ کہا نا ثنا نے، دو الف یا دو حرکات کے برابر جتنی لمبی آواز آنی چاہیے غنہ کی، اس کو کہتے ہیں اقلاب. اور یہ صرف ایسے ہی ہوتا ہے، نون ساکن کے بعد با متحرک آ جائے. اور کیا ہو سکتا ہے، نون ساکن کے بعد با متحرک آ جائے. اس کی دوسری صورت کوئی بتائے گا کیا ہو سکتی ہے اخلاق کی، اور کوئی دوسری صورت ہے؟ انم کو پتا ہوگی. ہاں با سے ریپلیس کرتے ہیں، با کی آواز آتی ہے. کیسے؟ اقلاب دو جگہ میں ہو سکتا ہے نا، ابھی ایک تو بتا دیا سنا نے، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ نون ساکن کے بعد جب با آئے گا تو وہ اقلاب کہلاتا ہے. اب میں کہہ رہی نون ساکن کے علاوہ بھی ہوگا کچھ تو، اور اس کے بعد با آئے گا تو کیا، وہ کیا چیز ہے، دوسری کیا چیز ہے، اگر وہ آ گئی تو کیا کریں گے پھر. ویری گڈ ویری گڈ، تنوین. تبارک اللہ، اللہ سبحانہ آپ کو علم میں آگے لے کر جائے اور عمل میں بھی. جی تنوین کی بات ہے، کیونکہ تنوین بھی نون کی ساؤنڈ میں اینڈ ہوتا ہے. بِذَنبِهِمْ، اور پھر فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. فَسُحْقًا میں ہا کو لازم حلق پر لے کے جانا ہے، اور قوف کو آپ لے کر جائیں گے حلق سے، لیکن قوف کو آپ نے موٹا نکالنا ہے ہونٹوں کو گول کر کے. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور صاد کو موٹا کرنا ہے، ہا اسمائلی فیس کے ساتھ ہی نکلے گا بس، اس کے علاوہ اس کی کوئی اور ایکسپلینیشن نہیں ہے. اسمائلی فیس اینڈ یور مڈل آف دا تھروٹ. پھر سعیر میں بھی اسمائلی فیس کریں گے، سعیر، اور را موٹا نہیں ہے، را باریک ہے. آگے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرہ واجر کبیر. اچھا جی، آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 کے دونوں آخری الفاظ میں سملیرٹی ہے. وعلیکم السلام بیٹا. تو سملیرٹی یہ ہے کہ را پر اینڈ ہو رہے ہیں لیکن دونوں کی حرکات مختلف ہیں، لیکن حرکات مختلف ہونے کے باوجود اس کی آواز سیم نکلے گی، اس لیے کہ اس کے ساکن ہونے کی وجہ سے یا وقف کی صورت میں را کے ہمیں را پر وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو جب آپ وقف کی صورت کریں گے تو پھر اس کے پیچھے والا جو لیٹر ہے اس کی حرکت را پر اثر انداز ہو جائے گی، لہذا سملیرٹی یہ ہے کہ دونوں کی آواز باریک نکلے گی، سعیر اور کبیر. اوکے، اس کا خیال رکھیں، کبیر نہیں بولنا، سعیر، نادیر،
کبیر. اوکے, اب موٹا کہاں نکلے گا؟ اگلی آیت میں انشاءاللہ, ابھی آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں. تو اس میں دیکھیے گا کہ یہاں پر اقلاب پھر سے ہو رہا ہے. ان الذین, پہلے نون پر آپ نے کامل غنہ کرنا ہے, کامل غنہ, مکمل غنہ, وائبریشن والا ناک میں. ان الذین یخشون, اور یخشون میں یخشون نہیں بول سکتے آپ, یخشون, خا کی خراش حلق میں آئے گی, ٹھیک ہے, خا کی صفت ہے یہ, خاص صفت, اسپیشل کوالٹی آف ایوری لیٹر, ٹھیک ہے, ہر لیٹر کی ایک اسپیشل کوالٹی ہوتی ہے, ایک, اور وہ اس کو باقی سارے لیٹر سے مختلف کر دیتی ہے. خا کی کیا ہے کہ اس میں خراش ہوتی ہے, حلق میں خراش آتی ہے. یخشون ربہم بالغیب, ربہم میں رباہم نہیں بولیں گے آپ, کیا بولیں گے؟ ربہم, با کو باریک کریں گے. اور ہا میم با, یہاں پر بھی اقلاب ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اقلاب کی تیسری صورت آ گئی ہمارے پاس. پہلی صورت ہم نے پڑھی آیت نمبر 11 میں, بِذَنبِهِم میں, ہم نے دیکھا کہ اگر نون ساکن کے بعد با متحرک آ گیا تو اقلاب ہوگا. سعد نے جواب دیا تھا کہ اگر تنوین کے بعد بھی با متحرک آ جائے, تنوین کو ایکسپلین کرے گا کوئی؟ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ سعد نہ بتائیں, کوئی اور بتائے. ثنا آپ بھی نہیں میں بتائیں. نہیں آپ بھی نہ بتائیں. دو زبر دو زیر دو پیش. اوکے, ویری گڈ, ٹھیک ہے. دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں تنوین. اوکے, اب تنوین کے علاوہ تیسری صورت یہاں ہم نے دیکھی, سبحان اللہ, کہ اگر میم کے بعد بھی با آ جائے تب بھی غنہ کریں گے. صحیح ہے. اقلاب کا مطلب ہے کہ نون کی آواز میم سے تبدیل ہو جائے گی, یعنی کہ میم کی آواز آئے گی. لیکن دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ اقلاب میں غنہ بھی کرنا ہے ناک میں. اوکے, اب یہاں پر ہمارے پاس یخشون ربہم بالغیب میں کیا رہ گئے, میم کی آواز تو بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے کیونکہ میم تو وہاں پر پہلے سے ہی موجود تھا. لیکن غنہ کرنے کی بہرحال ضرورت ہے کیونکہ با متحرک ہے. یہ چھوٹی سی باریک سی چیز ہے, لیکن ہم اس کو بھول جاتے ہیں, ہم اس پر غور نہیں کرتے. چھوٹی سی چیز ہے, جیسے قلقلہ کا جو اصول ہے وہ, اور رول آف اقلاب, یہ بھی چھوٹے چھوٹے سے دو چیزیں. اسی طرح سے رول آف ادغام, یہ بھی چھوٹے, تین چھوٹے چھوٹے رول ہیں, لیکن اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے اور اس سے گناہ بھی ملتا ہے اس کو نہ کرنے کا. یہ سننے والے کے لیے معیوب ہو جاتی ہے, قرات جو ہے وہ کافی معیوب ہو جاتی ہے, اور دوسرا ہے کہ پھر اس کو یہ گناہ کے لیول کی غلطیاں بھی ہیں, خاص طور پر اقلاب اور ادغام والی. تو یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. اب ہم دیکھیں گے کہ بالغیبی کے بعد لہم کا جو میم ہے اس کو آپ نے ڈراپ کرنا ہے, مغفرتن پہ جو میم ہے اس پر غور کرنا ہے. اوکے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میم یہاں پر انہوں نے شدہ کر دی, یہاں پر بھی دو میم موجود ہے, پیچھے بھی ایک میم تھا. تو میم شدہ یا نون شدہ کا کامل غنہ ہوتا ہے, ناک میں وائبریشن والا غنہ ہوگا. لہم مغفراتن, تو مغفراتن میں غو پر آپ نے حلق میں اس کو ہولڈ کرنا ہے, مغ نہیں بولنا آپ نے, مغ نہیں بولنا, مغ مغفراتن. اور ہولڈ کیسے کریں گے؟ ہونٹوں کو گول کر لیں گے اور منہ کو بند کر لیں گے, جیسے آپ کے منہ میں کوئی بال, چھوٹی سی بال ہو, ماغ, تب جا کے وہ غین جو ہے ہولڈ ہوگا, ادروائز غین کا قلقلہ ہو جائے گا, which is very very wrong. اوکے, پھر ہم دیکھیں کہ مغفرتون, یہاں پر واو شدہ ہے, واو شدہ تنوین کے بعد اگر واو یا پھر یا آ جائے, اوکے, واو یا آ جائے تو ہم کرتے ہیں ادغام, ادغام کہتے ہیں اس کو. اور ایک ہوتا ہے ادغام بغنہ اور ایک ہوتا ہے ادغام بدون غنہ, یہ بھی ہم نے نہیں پڑھا. ادغام پڑھا ہے لیکن ہم نے بدون اور بغنہ نہیں پڑھا, یعنی کہ ایک غنہ والا ایک بغیر غنہ والا. بہرحال یہ غنہ والا ہے, اس میں غنہ ہے, ناک میں آواز آئے گی. مغفرۃ واجر کبیر, تو واو میں ہو رہا ہے غنہ, ناک میں دو الف کے برابر, اور ناک میں غنہ کا مطلب ہے کہ خالی غنہ ہے, مغفرتن نہیں ہے, مغفرتن. اوکے,
نون کا غنہ اور خالی غنہ میں فرق ہے. تو خالی غنہ ناک میں ہوتا یہ آواز ہے, اور نون کا غنہ ان, یا میم کا غنہ وہ ہے میم اور نون کا غنہ, اور یہ خالی غنہ ہو رہا ہے. وَأَجْرٌ کبیر, رن اور کاف یہ جو ہے یہاں پر ہو رہا ہے ایک اور غنہ, اس کو کہتے ہیں اخفا. یہ پوری آیت بہت اہم ہے تجوید کے اعتبار سے. وَأَجْرٌ کبیر, تو اجرن میں اجرن کبیر نہیں بولیں گے آپ. اجرن بولتے ہوئے را دو پیش رن میں آپ نے کاف کی طرف اپنی زبان کو درمیان میں رکھنا ہے, کاف کی طرف رکھنا ہے, کاف پر نہیں رکھنا ہے. اجر کبیر, اور کاف کیا ہے؟ باریک لیٹر ہے. باریک لیٹر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غنہ کرتے ہوئے ہم نے اپنے ہونٹوں کی شیپ یا ماؤتھ کا جو شیپ ہے ہمارا وہ باریک لیٹر والا ہوگا تاکہ غنہ بھی باریک نکلے. اور آپ سمجھ لیں کہ اگر اجرن کبیر میں کاف کی بجائے قوف ہوتا نا تو میں کہتی اجرن قبیر, موٹا غنہ کرتی میں. ٹھیک ہے, اور یہ ہم پچھلی آیتوں میں بھی پڑھ چکے. آگے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ. وَأَسِرُّوا میں واو کو آپ نے پڑھنا ہے لمبا کر کے وہ پیش کے ساتھ, اور وہ جو اس میں الف لکھا ہوا ہے اس کو آپ ڈراپ کر دیں گے. اٹ ہیز نو میننگ ان تجوید, اس کا لیکن میننگ ظاہر ٹرانسلیشن میں. قَوْلَكُمْ, قَوْلَكُمْ غلط ہے. قَوْلَكُمْ لام کو باریک کریں گے. قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا, جیم کو آپ نے قلقلہ کرنا ہے لازم. اوجہرو نہیں بول سکتے, اوجہرو یہ بھی غلط ہے. اوجہرو, اوجہرو یعنی کہ جیم کی آواز ڈبل آئے گی, تھوڑی سی ہلی ہوئی آواز آئے گی, گونجے گی آواز. اوجہرو بی, انہو علیم بذات الصدور. سب سے پہلی چیز بیہ پر رک دیا ہم نے, وقف مطلق ہے یہاں پر, اور مطلق کا مطلب ہے کہ جب آپ رکیں گے تو آپ سانس توڑ سکتے ہیں. آگے میں نے آپ کو کہا تھا کہ را موٹا جب کرنا ہے جس آیت کے اینڈ میں وہ یہ والا را ہے. صدور یہاں پر دال واو پیش کا جو پیش ہے نا وہ را پر اثر انداز ہو رہا ہے. اصل میں را باریک تھا کیونکہ را زیر ری لکھا ہوا ہے, لیکن جب ہم اس کو وقت دیں گے تو ہم اپنی اس کی ہر حرکت کو بھول جائیں گے. اب اس کی پیچھے والی جو حرکت ہے وہ اس پر اثر انداز ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کیا ہو گیا؟ بذات الصدور, را موٹا ہو گیا, اس چیز کا خیال رکھیں. اور یہاں پر ایک رکو بھی ہو گیا ہے, ایک اور رکو مکمل ہو گیا, آئی تھنک ہاں پہلا ہی رکو ہے. اچھا جی, انہو یہاں پر نون شدہ میں کامل غنہ دو الف کے برابر ہوگا. ہا کے اوپر اگر آپ لوگوں کے پاس الٹا پیش لکھا ہوا ہے تب بھی, اور اگر الٹا پیش نہیں لکھا, جن کے پاس نہیں لکھا ہوا ان کو پتا ہے کہ ہا کو تھوڑا لمبا کرنا ہے, ان کے ساتھ چھوٹا سا واو لکھا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے جی, انہو تھوڑا سا لمبا کریں گے. علیم بذات الصدور, علیم میں یہ ہمارے پاس دوسری صورت آ گئی ہے. جو سیکنڈ کنڈیشن تھی نا اقلاب کی, جو ہم نے صرف ابھی ڈسکس کی تھی, دیکھی نہیں تھی, ہمیں مل گیا نون ساکن کے بعد با متحرک ملا ہمیں, اس کے بعد ہمیں میم ساکن کے بعد با متحرک ملا. ٹھیک ہے, آیت نمبر 11 میں. آیت نمبر 12 میں ہمیں میم ساکن کے بعد با متحرک ملا, اور آیت نمبر 12 میں ہمیں مل گیا الحمدللہ ہمیں مل گیا تنوین کے بعد با متحرک. ٹھیک ہے, علیمن تھا, یہ تھا علیمن تھا, یہ بیسکلی علیمن, لیکن اس کی نون کی آواز با متحرک کی وجہ سے میم سے تبدیل ہو گئی. ٹھیک ہے, علیم بذات الصدور. پھر الا یعلم, یہ غلط ہے. الا یعلم, لام کو الف کے ساتھ لمبا کر کے ہی پڑھنا ہے, اور حمزہ کو نہیں پڑھنا, چھوٹا پڑھنا ہے حمزہ کو. الا, الا نہیں پڑھنا. الا یعلم, اور میم پیش کو لمبا نہیں کریں گے آپ. الا یعلم من خلق. اچھا, خا کے بارے میں ذرا غور سے سن لیجئے. لیٹر خا کے بارے میں نے کہا کہ اس کی صفت ہے کہ وہ حلق سے خراش کرنی ہے اس کو. ٹھیک ہے, اب یہ ہے بھی موٹا لیٹر,
لیٹر یہ موٹا ہے، لیکن اکثر قرات میں اگر آپ نے مختلف قاری کو سنتے ہیں، آپ لوگ کی زندگی کا حصہ ہے کہ آپ لوگ غور سے سنتے ہیں مختلف قرات کو، تو ہو سکتا ہے کبھی کبھی آپ کے آبزرویشن میں آیا ہو کہ خا جو ہے نا انہوں نے خا کر کے نہیں پڑھا، خا پڑھا، خا. ٹھیک ہے، اب خا کا بھی نا لیول ہو سکتا ہے موٹا کرنے کا. اب کیونکہ ہم سیکھ رہے ہیں تو آپ کو میں نے واضح طور پر اس کو موٹا کروانا ہے، ہونٹوں کو گول کر کے خا پڑھنا ہے. بھائی آپ نے خا پڑھنا ہے، اوکے، خا پڑھنا ہے. لیکن جب آپ تھوڑے پرو لیول پہ چلے جائیں گے تو خا آپ کا آٹومیٹکلی یا نیچرلی حلق سے خراش کے ساتھ نکلے گا اور موٹا نکلے گا. اس کے لیے آپ کو خا نہیں بولنا پڑے گا، آپ کے لیے خا کافی ہوگا، جیسے کہ میں کرتی ہوں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے تو میں اچھے سے اس کو موٹا کر دیتی ہوں. تو اگر آپ کو یہ ڈفرینس قرات میں فیل ہو تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، اوکے، کیونکہ خا کی خاص صرف خراش ہے اور یہ بھی کہ وہ ہے تو موٹا لیٹر، صحیح ہے. اور اگر ہم اس کو زیادہ موٹا کر کے پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی چیز غلط نہیں ہے. من خلق میں کیا ہوا، نون ساکن تھا اور خا آ گیا. کوئی بتائے گا کہ یہاں پر کون سا رول اپلائی ہوا ہے؟ میں نے من خلق کیوں نہیں بولا؟ من خلق، ان دو الفاظ میں دو رول لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، غور سے دیکھیے گا، من خلق دو رول ہیں. اوکے، امن کہتے ہیں اظہار ہو رہا ہے من خلق میں. اوکے، رول نمبر 2 کیا ہے پھر؟ کوئی بتائے گا رول نمبر 2 کیا بن رہا ہے؟ یا امن کو اگر سمجھ آ رہی ہے رول نمبر 2 بھی ہے من خلق میں. ایک اور رول بھی لگ رہا ہے. حروف حلقی آ رہا نا، جی، جو حروف ہے حروف حلقی کیا ہے حلقی بتائیے؟ اس پہ ہم جو ہے وہ جب بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی آتا ہے تو ہم اظہار کرتے ہیں، ہم اس کا غنہ ڈراپ کر دیتے ہیں. ویری گڈ. حروف حلقی بتائیے کون سا ہے اس میں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. اوکے، 6 ان الفاظ میں کون سا ہے؟ ان میں خا جو بالکل نیئر ٹو تھروٹ جو ہے ہمارا ہوتا ہے. جی، ویری گڈ ویری گڈ. ٹھیک ہے، اظہار ہو رہا ہے من خلق پہ. کسی اور کو سمجھ آیا؟ پر ایک اور بھی رول لگا ہوا ہے. قلقلہ بھی ہو رہا ہے قوف پہ، خلق پہ. جی جی، ویری گڈ. یہاں پر قلقلہ بھی ہو رہا ہے من خلق. ٹھیک ہے، قوف کا قلقلہ موٹا ہوتا ہے ہمیشہ. اور قلقلہ کون کون سے لیٹرز پہ ہوتا ہے؟ 5 لیٹرز پہ ہوتا ہے، قاف، طا، با، جیم، دال. ٹھیک ہے، ان 5 لیٹرز پہ ہوتا ہے. من خلق میں سنا نے جو بتایا، امن نے بھی سیم چیز لکھی. انہوں نے کہا کہ خا یہاں پر لیٹر ہے، خا حروف حلقی ہے. نون کے بعد یا تنوین کے بعد اگر خا آ جائے یا ہا آ جائے، یہ 6 لیٹرز 6 حروف حلقی میں سے کوئی بھی آ جائے تو ہم نون کا غنہ ڈراپ کر دیتے ہیں. جی، کتب جد. اچھا، اب اوکے، کتب جد میں کسی نے دیکھا ہے؟ ہاں جی بتائیں. انم کچھ کہنا چاہ رہی نہیں، غلطی سے ہو گیا تھا. ہے؟ اوکے، امن بیٹا آپ اپنا آنسر دیکھنا. کتب جد لکھا نا آپ نے؟ ٹھیک ہے، اس میں کوئی ہے کوئی رجوع کی گنجائش ہے اس میں؟ نہیں یہ وہ اقلاب کے لیے آئی تھنک یوز ہوتا ہے، کتب و جدن. صحیح ہے. کوئی غلطی ہے اس میں تو اگر اس کو درست کرنا چاہیں؟ ہاں، میں خوف ہونا ہے. بتاؤں، ہاں بالکل انہوں نے بالکل. قاف لکھا نقطہ والا اور کاف لکھا ہے انہوں نے کتب والا. ہاں جی، خوف آئے گا اس میں. ٹھیک ہے امن، خوف آئے گا، خوف گول والا. اچھا جی، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. اچھا، یہاں پر پہلے ایک سوال کروں گی میں، پھر باقی ایکسپلین کروں گی. سوال کا جواب ایکسپلینیشن کے بعد لوں گی. سوال سنیے. سوال ہے لطیف الخبیر میں را کی کیا سچویشن ہے؟ موٹی ہے، باریک ہے؟ یہ سوال کا جواب، سوری یہ سوال ہے، جواب آپ نے اینڈ میں دینا ہے. اس کا ذرا ایکسپلینیشن سن لیجئے. وَهُوَ میں واو باریک ہے، ہا بھی باریک ہے، اور ہا جو ہے آپ کے منہ کے اگلے حصے سے نکلنا چاہیے بس نرمی کے ساتھ. وَهُوَ اور لام بھی باریک ہے. وَهُوَ اللطیف. تو موٹا ہے لیکن زیر کے ساتھ پڑھنا ہے. طیف
وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. ٹھیک ہے، خبیر. بس اتنا ہی ایکسپلینیشن ہے اس آیت کی. آگے چلیں گے ہم. میں نے سوال پوچھا، باریک ہے. اچھا، را کی سچویشن، کیونکہ یہاں وقف ہوگا تو با کی حرکت کے حساب سے ہوگا. اوکے، باریک ہوگا. ویری گڈ. تو یہ ہوگا خبیر. یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے، اور سننے والا جو ہے وہ سن کر بھی اس کے آپ اندازہ لگا سکتے تھے. صحیح. آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آبزرو بھی کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اولو الالباب کون ہوتے ہیں؟ آبزرو کرنے والے، اور پھر آبزرو کر کے سوچنے والے. آبزرو کیسے کریں گے؟ ہم قرات میں آبزرو کریں گے نا، کیونکہ قرآن ایسی چیز ہے. ہمارے ہاتھ میں جو قرآن ہے، مصحف ہے، ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو دیکھ کر آبزرو نہیں کر سکتے. دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں اور اس کے الفاظ کے معنوں پہ غور کر سکتے ہیں، لیکن جو آبزرویشن ہمیں اس کی تجوید یا قرات پہ کرنی ہے وہ صرف سن کر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن لفظ کا مطلب بھی یہی ہے کہ بہت زیادہ پڑھا جانے والا، جو کہ سنا بھی بہت جاتا ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ پڑھا جانے والا جو کہ سنا بھی بہت جاتا ہے. الگ 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 نہیں ہے، پڑھنا الگ، سننا الگ. یہ الگ الگ نہیں کر سکتے آپ لفظ قرآن میں سے. اوکے. اور قرآن کو اگر آپ دیکھیں نا تو الف نون آتا ہے اس کے اینڈ میں. قرآن ڈبل دفعہ، 2 بار. ٹھیک ہے. قرآن. آپ کو بتایا تھا کہ آن جب لگتا ہے نا الف نون کسی بھی لفظ میں، کسی بھی اسم کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے اس کی دو دو اس کی ڈوئل فارم کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو قرآن 2 دفعہ کی بات ہو رہی ہے. قرآن کوئی ایسی چیز جو 2 بار پڑھی گئی ہے. اور ادھر 2 بار سے مراد ہوتا ہے کہ ریپیٹ پہ. اور میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ تدبر لفظ کا کیا مطلب ہے؟ تدبر لفظ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بار بار غور کرنا، سوچنا، یاد کرنا، پڑھنا، دہرانا. تو قرآن کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. اوکے. تو قرآن میں آپ ایک دفعہ کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں. دوسری بار کیا کرتے ہیں؟ اس کو سنتے ہیں. دوسرا جو کام ہے اس کا سننا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں چیزیں اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. لہٰذا آبزرویشن جب ہوگی قرآن کے بارے میں تو خاص طور پر آپ نے اس کی قرات پر غور کرنا ہے. اب جب بھی آپ قرات کسی کی بھی سنیں، انشاءاللہ جب آپ لوگ انٹرمیڈیٹ لیول پہ جائیں گے، جو کہ انشاءاللہ آپ لوگ بہت جلدی چلے جائیں گے تجوید میں، تو جو کہ ایڈوانس لیول 1 ہوتا ہے. ایڈوانس لیول 1 میں آپ کو یہی بتایا جائے گا کہ اب آپ نے صرف اس قاری کو نہیں سننا جس کو آپ کو بتایا گیا تھا. اب آپ نے مختلف قاری کو سننا ہے. 2 سے 3 آپ ایڈ کریں گے، اور وہ دونوں تینوں آپ کو بتائے جائیں گے کہ یہ دونوں تینوں الگ الگ لیول والے ہیں. ایک ٹون میں پڑھتے ہیں، ایک بغیر ٹون کے پڑھتے ہیں، ایک سلو پڑھتے ہیں. اب آپ نے ان کو آبزرو کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی قرات میں خوبصورتی، ورسٹیلٹی آئے گی. بہت ڈائنامک سے آپ کی قرات ہو جائے گی. صحیح. پھر آپ اپنی سچویشن کے حساب سے قرآن کو پڑھ سکیں گے کہ میں نے جلدی پڑھنا ہے، میں نے تیز پڑھنا ہے، آج میرے دل کی کیا حالت ہے، آج میں خوش ہوں تو کیسے پڑھوں گی، آج میں سیڈ ہوں تو کیسے پڑھوں گی، آج میں تھوڑی بیمار ہوں تو کیسا پڑھوں گی، یاد کرنے کے لیے کیسا پڑھوں، سننے کے لیے کیسے پڑھوں، اللہ کے آگے جب نماز میں پڑھوں گی تو کیسا پڑھوں گی. تو قرآن جو ہے نا پوری دنیا ہے. اس میں آپ کا پورا دن، پوری رات گزر سکتا ہے آرام سے. سبحان اللہ. ایسی چیز ہے. یعنی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کوئی سنے گا وہ کہے گا کہ میرا غم دور ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. اس پر اگر آپ غور کریں، اس کے اندر آپ ڈائیو کریں تو آپ سب بھول جائیں گے، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے ایسپیکٹس ہیں. اس کے الفاظ، اس کے لیٹرز، تجوید، اس کے معنی، تفسیر، آیا کہاں سے، گرامر، یہ تمام چیزیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کے حوالے سے جتنے بھی ایسپیکٹس نکل سکتے ہیں نا، وہ ہم سارے آپ کو کوشش کر کے سکھا دیں، ہم ارینج کر لیں. تو انشاءاللہ ہم نے ارینج کیا ہے گرامر کے لیے. انشاءاللہ اب ہم ٹیوزڈے کو ہم کریں گے اس کو، اور بہت لمبا بالکل نہیں کریں گے. ہم چھوٹی چھوٹی ایکسرسائزز کے ساتھ ہم نے کچھ چیزوں کو ڈیزائن کیا اور کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. آئی ایم ناٹ دا انسٹرکٹر، ہم نے ایک ارینج کی ہے، اور وہ خود بھی ابھی اسٹوڈنٹ ہے، لیکن گرامر کی کیونکہ وہ بالکل فریشر ہے، لہٰذا وہ بہت اچھے سے انسٹرکٹ کریں گے آپ کو. ہم 25 to 30 منٹس ایوری ٹیوزڈے دیں گے، اور انشاءاللہ تھوڑے دن کے بعد جو ہے ایک اور ڈے بڑھا دیا کریں گے، کیونکہ ہماری جو تجوید ہے نا وہ تقریباً بیسک کمپلیشن کی طرف جا رہی ہے. تو ہم نے ظاہر ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے. تو ہاں، اللہ سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ ہمیں اس میں کامیاب کرے اور آپ لوگوں کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا بنائے، اور آپ لوگوں کو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ گرامر پڑھ کے. اچھا جی. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. آیت نمبر 15، اس کے اندر بھی آپ کو جو را کی حالت ہے وہ موٹی ہی مل رہی ہے. صحیح ہے. ہمیں کہاں ملی تھی پہلے؟ آیت نمبر 13 میں، بذات الصدور میں را موٹا تھا. الہ النشور میں بھی را موٹا ہے. هو الذی جعل، یہ پہلے ہی آ چکے ہیں الفاظ پچھلی شروع کی آیتوں میں. جعل میں اسمائلی فیس کے ساتھ آپ نے عین کو حلق سے سٹارٹ کرنا ہے، اینڈ نہیں کرنا، سٹارٹ کرنا ہے. جعل، جعل نہیں بولنا، جعل نرمی کے ساتھ. لکم الارض، ارض میں را تھوڑا سا موٹا ہے اور ضا زیادہ موٹا ہے. ارض ذلولا، اسمائلی فیس کا ذا نہیں ہے، یہ ذا ذلولا. جب آپ زبان کی ٹپ کو دانتوں کی کنارے سے ٹچ کریں گے، ٹھیک ہے، ٹچ کر کے ہٹائیں گے تو ہی زال نکلے گا، اگر ٹچ کر کے وہیں پر رکھا تو غلط ہو جائے گا. ذلولا فامشوا فی مناکبها. فمشو میں شین واو لمبا ہو رہا ہے، فی بھی لمبا ہو رہا ہے، اور مناکبها، مناکبها غلط ہے، اور مناکبها یہ بھی غلط ہے. نون کو چھوٹا نہیں کرنا، لمبا کرنا ہے الف کی وجہ سے. مناکبها وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ پر غور کریں. وَكُلُوا غلط ہے، وَكُلُوا یہ بھی غلط ہے. نہ کاف کو لمبا کرنا ہے نہ لام کو چھوٹا کرنا ہے. کاف کو چھوٹا رکھ کے لام کو واو کے ساتھ پڑھیں گے. وَكُلُوا یعنی کہ کھانے کی بات ہو رہی. کلو، کل، اکالا یہ الفاظ جو ہے کھانے کی چیزوں کے بارے میں یوز کیے جاتے ہیں، یا کھانا یا کھانے کو کھانا. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. اردو میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، انگلش میں ایسا نہیں ہوتا. انگلش میں ہم کہتے ہیں ٹو ایٹ فوڈ، کھانے کو کھانا، لیکن اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ کھانا اور کھانا، یعنی کہ ورب اور ناؤن سیم ہے. اسی طرح سے عربی میں بھی ہے کہ ورب اور ناؤن سیم ہے. ٹھیک ہے. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، را کو یہاں پر باریک رکھیں گے، میم کو را سے جوائن کریں گے. مِر رِزْقِهِ، یہاں پر جو زا ہے نا، ذلولن اور زا رزقی کا فرق ہے. رزق میں وائبریشن آتی ہے آپ کی زبان پہ، رزق. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. ٹھیک ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، نون شدہ پر کامل غنہ کرنا ہے اور را موٹا کریں گے. اب یہاں پر دیکھیے گا، یہ کنفیوژن بڑی یونیورسل کنفیوژن ہے. اگلی آیت میں یہ آ نہیں ہے، یہ آ ہے. ٹھیک ہے. أَأَمِنْتُمْ، یہ حمزہ کو چھوٹا کر کے جھٹکے کے ساتھ، بہت جھٹکا نہیں، چھوٹا جھٹکا، نرم جھٹکا کہہ سکتے ہیں ہم اس کو. یہ اکثر ہم لوگ بہت معیوب طریقے سے جھٹکا کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ایسے نہیں کرنا. أَأَمِنْتُمْ، یہاں پر آپ نے کو الگ پڑھنا ہے اور الف کو الگ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. حمزۃ الاستفہام ہے، امنتم علیحدہ چیز ہے. تو بیسیکلی دو حمزہ ہے، ایک جھٹکے والا ہے اور ایک بغیر جھٹکے والا ہے. لیکن جھٹکے کو یاد رکھیں، جس کو ہم سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جھٹکا جو ہے وہ نرم ہی ہوتا ہے، بہت زیادہ نہیں ہوتا. اور جو دوسرا والا الف لکھا ہوا ہے نا، جس پر انہوں نے زبر لگایا ہوا ہے، اس کو آپ نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. تم، اور نون اور تا کے درمیان میں اخفا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. زبان کو درمیان میں رکھ کر تا کی طرف رکھ کر آپ نے ایک غنہ کرنا ہے. اور میم شدہ ہے، ادھر بھی آپ نے کامل غنہ کرنا ہے، وائبریشن والا. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، اور من فی یہاں پر نون اور فا کے درمیان میں اخفا ہو رہا ہے، فا کی طرف رکھیں گے. من فی السماء، اور ادھر سما میں جو مد ہے اس کو لازم آپ نے لمبا کرنا ہے. یہ مد لازم ہے، اس کو کرنا ہی کرنا ہے لمبا. آپ نے اس پر آپ شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈے. اچھا، مد کے بارے میں بہت انٹرسٹنگ آبزرویشن ہے، اس کو آبزرو کیجیے گا آئندہ سے. اور بڑی لمبا سفر ہے یہ آبزرویشن کا، جو اب آپ لوگوں کا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ قرآن میں غور و فکر کا، کہ جو مد ہے نا، مد کا معنی کے لحاظ سے بھی اس پہ زور پڑتا ہے. یعنی کہ کسی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس پر مد آ گیا تو اس لفظ پر زور دیا جا رہا ہے.
اس کے معنوں پر بھی زور دیا جا رہا ہے کہ اس پر ایمفسائز کرو. لیکن جب ہم مد کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تجوید کے اعتبار سے، تب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ایسی اس کی ٹائمنگ رکھی ہے کہ اگر آپ مد کو اچھے سے ادا کر دیں تو آگے کی آیت میں آپ کو سانس لینے کا جو ہے مارجن مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ اس میں آپ نے سانس کو روک کر مد کو پڑھنا ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ہمارا سلسلہ ہی ایسا رکھا. ٹھیک ہے، اس کو آبزرو کیجیے گا. فی السماء، اب آپ چاہیں تو آپ فی السماء پر ٹھہر بھی سکتے ہیں. فی السماء اس طرح کر کے، پھر ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، اور یہ والا بھی را موٹا ہے. ٹھیک ہے، تیمور کا را موٹا کر کے ہم نے روکنا ہے. ان یخسفا میں نون ساکن کے بعد آپ کو یا متحرک ملا ہے، یہ بھی ادغام ہے. پیچھے آیا تھا واو کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہاں پر یا آ گیا. ان یخسف، ادغام یا اور واو کے ساتھ ہوتا ہے. یخسف بکم الارض فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور فَإِذَا کو زال الف کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، زال کو اکیلے نہیں پڑھ سکتے، آپ کو اس کو الف اس کے ساتھ جوائن دینا ہے تو وہ زال کی آواز تھوڑی سی بڑھ جائے گی. ام امنتم من فی السماء، دوبارہ سے پورے کا پورا فریز جو ہے وہ ریپیٹ ہوا ہے. ان یرسل علیکم حاصبا، ان یرسلا میں دوبارہ ادغام ہو رہا ہے، یا نون غنہ کرنا ہے آپ نے، سوری نون کے بغیر غنہ کرنا ہے. ان یرسلا، ان یرسلا نہیں بولیں گے، ان یرسلا. اور یہاں پر بھی دیکھیے گا، بہت غور کریں، یرسلا میں جو را ہے وہ موٹا را ہے کیونکہ ساکن تھا، لیکن ہم نے یا کے پیش کی وجہ سے را کو موٹا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اس پر اثر آ جائے گا. یرسلا، سین کے لیے اسمائلی فیس بنانا لازم ہے. یہ مت سمجھے کہ میں زیر کے ساتھ پڑھوں گی تو وہ صحیح نکلے گا، نہیں، اس کے لیے اسمائلی فیس کریں گے. آپ دیکھیں ان یرسلا اور ان یرسلا، یرسلا اسمائلی فیس کے ساتھ ہی پڑھنا. یرسل علیکم حاصبا، حاصبا نہیں ہے یہ، حاصبا، با کو الف کے ساتھ پڑھیں گے. ہا باریک ہے، صاد موٹا ہے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، یہ والا را باریک ہے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، زال میں کوئی وائبریشن نہیں چاہیے. اور فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، یہ تینوں الفاظ جو ہے باریک ہے، اسمائلی فیس کے ساتھ پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر کسی طرح کا بھی کوئی بھی منہ آپ نے شیپ چینج نہیں کرنی کیونکہ یہ سارے باریک لیٹرز ہیں. اور رہ گیا تھا را تو آپ کو بتایا میں نے ہو ہی گیا باریک، تو لہٰذا وہ بھی نہیں کرنا آپ نے. وَلَقَدْ، دال پر قلقلہ ہو رہا ہے. وَلَقَدْ، قاف کو موٹا کریں گے. وَلَقَدْ، لا قد نہیں کریں گے، لا اسمائلی فیس. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ من قبلہم، یہاں پر آ گیا قاف کا وہ والا ایگزامپل میں نے شروع میں دیا تھا آپ لوگوں کو کہ اگر وہ کیف تھا نا، باریک والا تھا، وہ وہاں پر آپ نے اخفا جو کرنا تھا باریک کرنا تھا. یہاں پر من قبلہم میں آپ کو موٹا اخفا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہونٹوں کا اور زبان کا شیپ حلق کے ساتھ ملا کر آپ نے موٹی آواز نکالنی ہے. من قبلہم فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، باریک را آ گیا. فَكَيْفَ نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، فا بھی نہیں ہے، یہ ف ہے، ف. فَكَيْفَ كَانَ، کانا غلط ہے، کانا نہیں پڑھنا آپ نے، كَانَ نَكِيرٌ. اولم، اب واو کو باریک ہی نکالنا ہے لیکن ہونٹوں کے گول کر کر وہ نکلتا ہے. ہونٹوں کو گول کرتے لیکن اس کے بعد آپ نے آواز اس کی اسمائلی فیس میں لے جانی ہے. یہ ذرا ٹرکی لیٹر ہے، پہلے بھی بتایا تھا آپ کو. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبض، اوکے،
बिद, कॉफ पर कलकला करेंगे। और पीछे चलेंगे तो अवलम यरौ इला तौरी, तो मोटा पड़ेगा। फौक़हुम, कॉफ को मोटा करेंगे। और सौद जो है वो मद के साथ इसको लंबा पढ़ना है। सौ पहले लंबा करेंगे, फिर फा से इसको ज्वाइन करेंगे। सौफात, यूं पहले वाला सौद 4 अलीफ के बराबर बड़ा होगा, ठीक है, जो सौद है। सौद 4 अलीफ के बराबर बड़ा करेंगे और फा जो है उसे 2 अलीफ के बराबर करेंगे, ठीक है। इसका ये लाजिम रूल है, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों को ही 2 अलीफ के बराबर लंबा करें, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि कम से कम 2 ही होते हैं, तो उससे ज्यादा बढ़ाने की क्या जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि इन दोनों में डिफरेंस करना है हमें, ठीक है। सौफात, यूं इसको पढ़ाने में तो मैं पढ़ा सकती हूँ ऐसे, लेकिन क़िराअत में आप ऐसे नहीं कर सकते। सौफात व यक़बिद, और ता 2 ज़ेर 3 और वाव के दरमियान में इदगाम हो रहा है, ये वाव वाला इदगाम आ गया। त्यूं व यक़बिद, अब आप चाहें तो इसको खोल भी सकते हैं। व यक़बिद न मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, रहमान ये गलत है, ये बहुत बड़ा यहाँ पे ये रॉन्ग तरीका है। इल्लर बोलते हैं, लाम को पुल नहीं करते कभी भी, किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो शद्दा में है चाहे वो मद में है, उसको पुल नहीं करते आप। इल नहीं बोल सकते, आप बोलेगी इल्लर रहमान, ठीक है। एक उसका झटका सा आ रहा है जिससे पता चल रहा है कि लाम शद्दा में है, अदरवाइज मैं उसको बोलती इलर रहमान, लेकिन इल्लर रहमान नहीं बोल सकते, ठीक है। लोग ये गलती करते हैं, नून की तरह लाम को भी दबा कर पढ़ लेते हैं, ये गलत है। इल्लर रहमान, हा को हलक में रखें, मैन इसको लंबा करेंगे। इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, इन्नहु नून शद्दा पर कामिल गुन्ना हो रहा है, उसके बाद बिकुल्ली नहीं बोलना, लाम का ख्याल रखना है। अभी आपको इल्ला रहमान में बताया मैंने, बिकुल्ली स्माइली फेस है, बिकुल्ली शैइन, और हमजा 2 ज़ेर इन, उसके बाद अब्बा आ गया, ठीक है। शैइन इसलिए इक़लाब है, ये शैइन बसीर, इक़लाब की वजह से 2 अलीफ के बराबर लंबा गुन्ना करेंगे। उसके बाद सौद को मोटा करके रॉ बारीक कर छोड़ देंगे, बसीर। अब हम अपनी आखिरी आयत पे आते हैं इंशाल्लाह। अगला हिस्सा जो है इंशाल्लाह हम इसको थर्सडे को करेंगे, इंशाल्लाह हमारी मुकम्मल हो जाएगी। अम्मन हैदल्लज़ी, इन 3 अल्फाज पर गौर कीजिए। अम्मन हैदल्लज़ी, वैसे तो सारे के सारे लेटर्स बारीक है, हमजा मीम नून हा जाल लाम जाल या, सारे बारीक लेटर्स हैं, कोई भी मोटा नहीं है। लेकिन मीम पर शद्दा हो रहा है, कामिल गुन्ना करना है आपने, नून नाक के अंदर वाइब्रेशन वाला गुन्ना करना है। एम अम नहीं बोलना है, एम मन, और फिर नून पर आप आकर रुक जाएंगे। कैसे रुक जाएंगे? नून का गुन्ना ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर इजहार हो रहा है। अमन हैज़ल्लज़ी, है हा नहीं पढ़ेंगे, है हैज़ल्लज़ी, जाल का ख्याल रखिएगा, यहाँ पर 2 जाल है। हुआ जुंदुल लकुम, नून और दाल के दरमियान में इख्फा हो रहा है, जुंदुल, जुन नहीं बोलना, जुंदुल लकुम। अब यहाँ पर लाम शद्दा आ गया, इधर भी आपने लाम शद्दा को पुल करने से रुकना है। ये बहुत अहम चीज है, लाम शद्दा का पुल हो जाना, पुल होने का मतलब है खिंच जाना, या उस पर जोर लगा देना शद्दा की वजह से। जुंदुल्लकुम इल्लर रहमान, बिकुल्ली ये गलत है, बिकुल्ली इल्लर जुंदुल्लकुम, ठीक है। नून और दाल के दरमियान इख्फा का ख्याल रखते हुए आपने लाम को शद्दा करके बस आगे पढ़ लेना है, लेकिन स्माइली फेस के साथ। लैकुम, लाकुम नहीं पढ़ेंगे, लैकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान, नून सौद के दरमियान इख्फा है, मोटा है, मोटा गुन्ना हो रहा है। फिर कुम मिन, कामिल गुन्ना हो रहा है मीम शद्दा में।
اور میم نون دال مل دونی، یہاں پر دوبارہ سے ایک اخفا ہو رہا ہے جو کہ دال کی طرف رکھ کے کرنا ہے آپ نے. کیسے ہوا جندل میں بھی ہو رہا تھا نا جندل، اور مل دون یہاں پر بھی دونوں سیم اخفا ہو رہے ہیں نون اور دال کے درمیان میں. دون الرحمن، اور دونر نہیں ہے، یہ ہے دونر، دال واو پیش کو تھوڑا لمبا کریں گے. اچھا جی اب ہم آگے آخری حصے پہ. ان الکافرون الا فی غرور. انل انل نہیں ہے، یہ انل ہے. اکثر لوگ اس کو انل پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ہماری دماغ کو عادت ہوئی ہے کہ نون اور الف نون ہمیشہ شدہ میں ہی ہوتا ہے، انا یا انی ہوتا ہے، اس طرح سے نہیں ہے. یہ انل ہے، ٹھیک ہے. انل کافرون، را واو پیش رو کو اچھے سے پر کر کے پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے. پر مطلب موٹا بھرا ہوا. انل کافرون، کافرون بالکل غلط ہے. کافرون بہت غلط طریقہ پڑھنے کا، کافرون ہی ہوتا. کافرون الا فی غرور. غرور میں را موٹا ہے، دونوں را موٹے ہیں، لیکن الا کو آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے الف جو لام کے ساتھ لگا ہوا ہے اس پر زور دیا ہے، نہ کہ لام شدہ پر. الا اس کو لمبا کیا. الا فی غرور، الا فی غرور نہیں پڑھیں گے. لام الف لا کو پڑھنا ہے لمبا، پھر فا زیر یا فی اس کو لمبا. الا فی غرور. ٹھیک ہے، یہ یہاں پر مکمل ہو گیا الحمدللہ ہمارا. اور اس کے الفاظ بہت انٹرسٹنگ ہیں، اگر آپ کو وقت ملے، چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا اذن ہو، ہدایت ہو، تو آپ لوگ اس کے الفاظ پر تھوڑا اور ڈائیو ان کریں اور دیکھیں کہ ایسے کیا الفاظ ہیں جس کی وجہ سے اس کو ہمیں اپنی رات کے سونے سے پہلے پہلے اس کو پڑھ لینا چاہیے. کیوں؟ ایسی کوئی خاص چیز ہے؟ کوئی ایسے معاملات، کوئی ایسے ٹاپک ہے اس میں جس میں ہمیں سونے سے پہلے تزکیہ کرنا ہے، یا پھر ہمیں سوچنا ہے کہ یہ ہم چھوڑ دیں؟ کیونکہ سونے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ سونے سے پہلے ہمارے دن کے معمولات، دنیاوی زندگی چل رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ سونے کے لیے آتے ہیں آپ فوراً ہی آپ آدھی موت پہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ٹیمپرری موت پہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے سوچنا ہے کہ ٹیمپرری موت جو کہ ہم نہیں جانتے کہ ٹیمپرری ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو سونے کے بعد دوبارہ جگتے نہیں ہیں اور کوئی ریزن بھی نہیں ہوتا سوائے ایک کہ وہی اللہ کا حکم ہو گیا. تو جب آپ نے سونا ہے بستر پہ، جو آپ نے سورہ ملک پڑھی ہے، جو اس کے الفاظ سیکھے تھے، چاہے وہ دن میں پڑھی تھی، شام میں پڑھی تھی، مغرب کے بعد پڑھی تھی، عشاء کے بعد پڑھی تھی، یا عشاء سے پہلے پڑھی تھی، جس وقت بھی آپ نے پڑھی تھی، یا الگ الگ حصوں میں اسے پڑھی تھی، آپ اس کے الفاظ پر غور کریں کہ کیا اس کا کوئی تعلق بن رہا ہے ہمارا موت سے، جو حقیقی موت ہے، الموت جو ہے لاسٹ سٹیج جو ہے، یا پھر موت کے بعد کسی معاملے سے اس کا کوئی تعلق بن رہا ہے، یا پھر موت سے پہلے جو ہماری زندگی ہے ان کے معاملات کو درست کرنے سے کوئی اس کا لنک بن رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کا وہاں پہ لنک بن رہا ہو تاکہ ہماری موت آسان ہو جائے، تاکہ ہمارا انجام بالخیر ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ آپ نے کنسسٹنٹلی ایک چیز پر عمل کیا، نیکی پر. ایک تو یہ بات، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی نیکی کو قبول کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ لکس فارورڈ کہ اس طرح کی نیکی اللہ تعالیٰ ویٹ کرتے ہیں اپنے بندے کی طرف سے کہ جو وہ روزانہ کے بیسس پہ کرتا ہے. ایک بات. اور دوسرا یہ بھی کہ جب آپ دن کے معاملات اپنے درست کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے موت کے معاملات درست ہو جائیں گے. اور انجام بالخیر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی احادیث میں اس کی تلقین کی ہے کہ اس کے لیے دعا کرنی ہے. اب دعا تو ہم کریں گے لیکن صرف دعا کرنے سے کام نہیں ہوگا نا، تزکیہ بھی کرنا پڑے گا. کہ واقعی کوئی ایسا کام تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ میں روز اپنی امی کو فون کر کے کوئی خاص قسم کے لوگوں کے بارے میں ڈسکس کرتی ہوں، یا ایسا تو نہیں ہے میں اپنی بہن کو کال کر کے غیبت کرتی ہوں. اصل ان دا نیم آف شیئرنگ یور ڈے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے بچے اگر ایک خاص ایج کے بچے ہیں، بڑے ایج کے بچے ہیں تھوڑے، تو آپ ان کی کوئی بات اپنی ان کے خالہ ماموں، نانا نانی، دادا دادی، پھپھو میں کوئی بات شیئر کر رہی ہیں، جو کہ ظاہر ہے بڑے بچوں کی بھی پرائیویسی ہوتی ہے. یہ بھی چیزیں کیا ہے، مواخذہ ہوگا اس کے اوپر سوال ہوگا. اچھا، ایسا نہیں کہ چھوٹے بچے ہیں تو آپ نے اس کو اگنور کیا ہوا ہے، شوہر کے حقوق ہیں اس کو اگنور کیا ہوا ہے، یا پھر کوئی کمٹمنٹ تھی. یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھنی کہ بھئی مرنے سے پہلے پہلے اس کو آپ پورا کر لیں اور اللہ سبحانہ اللہ کے آگے
اس سے معافی بھی مانگ لے اور اللہ سے توفیق بھی مانگ لے کہ یا اللہ مجھے مہلت دے دے اگلے دن کی، تاکہ میں اپنے اس ٹاسک کو فلاں وعدے کو فلاں امانت کو پورا کر سکوں. ٹھیک ہے جی صحیح. اور تو بہرحال یہ فی الحال ہم اس پہ تدبر نہیں کر رہے ہیں سورہ الملک پہ، لیکن میں آپ کو ایسپیکٹس بتا رہی ہوں. اور ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا کسی خیر کے ساتھ بھیجا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خیر رکھی ہے، ہر انسان میں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ مومن میں سب سے زیادہ خیر ہوتی ہے. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خیر ہے، لیکن جو مومن ہے اس میں سب سے زیادہ خیر ہوتی ہے. بیچ میں کون رہ گیا؟ مسلمان. ٹھیک ہے، جو مسلمان ہے نا صرف ان میں 2 خیر ہوں گی. صحیح ہے، ایک عام انسان میں 1 خیر ہوگی مان کے چلتے ہیں، اور اس میں 2 خیر ہوگی مسلمان میں، تو مومن میں 3 ہوگی، یا ہو سکتا ہے 5 خیر ہو. لیکن اب اس خیر کا کیا کرنا ہے؟ اس خیر کا یہ کرنا ہے کہ اس خیر کے ساتھ اللہ سے ہدایت مانگنی ہے اور غور کرنا ہے قرآن پر، اور دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کیا اسپیکٹ آیا. کیا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو کہ آپ سوچ رہے ہیں اور اگر آپ نے شیئر کر دی تو دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا. چاہے وہ چھوٹی بات آپ کو سمجھ آئے، بڑی بات سمجھ میں آئے. آپ نے اپنے ہسبینڈ سے، بچے سے، بھائی سے، بہن سے، کسی سے ڈسکس کی اس چیز کو کہ بھئی کیا بات ہے سورہ ملک میں نے کیوں پڑھنی ہے؟ ایک بات. لیکن تدبر تو چلتا رہے گا انشاءاللہ. ابھی اللہ کے اذن سے اور کافی دن چلے گا انشاءاللہ، اور بہت ساری ایسپیکٹس ہیں جو کہ ہماری زندگی بھر ہی ظاہر ہے ہم نے اس کو روز پڑھنا ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ نے اس کو حفظ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم اس کے الفاظ پہ غور کر رہے ہیں. آپ کو اتنی آسانی سے یاد ہو جائے گا نا، بالکل لائک لٹرلی آپ کو مکھن کی طرح یہ یاد ہو جانا ہے. اور بہت ہی خوبصورت یہ صورت ہے. اس کے بعد ہم سورۃ سجدہ کو دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، سورۃ سجدہ کیونکہ ظاہر حدیث سے آگے، تو ہمارا اس کے بعد جو پلان ہے وہ ہے سورۃ سجدہ کا، اور اس پر غور کریں گے، اس کے الفاظ کو پڑھیں گے. اور بہت سارے لوگ سورۃ سجدہ کو نہیں پڑھتے. سورۃ سجدہ کے اندر جو آیات ہیں اتنی خوبصورت ہے، اس کے اندر جو میسج ہے بہت دماغ دل کو کھول دینے والا، جھنجھوڑ دینے والا میسج ہے. اور اس کے الفاظ کے معنی سمجھنے کے بعد ہی آپ کو سمجھ آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تکرار کیوں کرتے تھے. ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے سورۃ الاعلیٰ کو ہم نے باقاعدہ تفسیر کے طور پہ پڑھا تھا. انشاءاللہ آگے اور بھی صورتیں ہم پڑھیں گے، اور تجوید بھی سیکھتے رہیں گے، اور اس کو ہم اپنے حفظ کا بھی حصہ بنائیں گے انشاءاللہ العزیز. میں نا ہاں آرام سے سن لوں گی. ہاں ٹھیک ہے. تو اس جی کو اگلا حصہ ہم تھرسڈے کو کریں گے. تو اور اچھی بات ہے کہ اس دن ہم زیادہ ٹھیک ڈسکس کریں گے اس کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.